قائد پی ٹی آئی کو توشہ کیس میں سزا، زمان پارک سے گرفتار، 5 سال کے لیے نااہل قرار۔ توشہ فوجداری کیس میں سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ الیکشن ایکٹ کے تحت 5 سال کی نااہلی کی تلوار بھی چل گئی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے، توشہ سے حاصل کیے گئے تحائف سے متعلق معلومات میں دھوکے بازی سے کام لیا، ہر سال 4 بکریاں ظاہر کرنا ضروری سمجھا، انتہائی قیمتی اثاثے چھپائے، جان بوجھ کر تحفوں کے نام، دام اور معلومات چھپائی گئیں، ریاستی امانت خانے سے تحفے خریدے اور باہر بھاری منافع پر بیچے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی ثابت ہو چکی، شکایت کنندہ کو دیے گئے شواہد سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ ملزم کے وکلاء کی جانب سے کیس قابل سماعت ہونے پر کوئی دلائل نہیں دیے گئے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا کیس قابل سماعت قرار دے دیا۔ توشہ کیس میں سزا کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی لاہور سے گرفتار ہوئے۔ پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا۔ سربراہ تحریک انصاف کو بذریعہ سڑک اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پولیس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ممکنہ طور پر اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے سیل تیار کر لیا گیا۔ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزیر اور ادارہ شماریات سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے حکام نے شرکت کی۔ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری اتفاق رائے سے دی گئی۔ وزارت منصوبہ بندی نے ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈیجیٹل مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جائے گا۔ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے اوپر، پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ سربراہ ادارہ شماریات کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، ڈاکٹر نعیم ظفر نے کہا، مردم شماری پر جو بھی شکایتیں آئیں دور کیا۔ حلقہ بندیوں میں کتنا وقت لگے گا الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا، حلقہ بندیوں میں 4 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اگلا الیکشن 15 فروری سے پہلے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ فواد چودھری نے نئی مردم شماری عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، نئی مردم شماری پنجاب کے سیاسی حقوق پر بڑا ڈاکہ ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ پنجاب کی قومی اسمبلی کی 8 نشستیں کم ہو گئیں؟ جہلم اور چکوال صرف 1 نشست کے اضلاع بن جائیں گے۔ پارٹی چیئرمین کی رہائی کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کریں گے، شاہ محمود قریشی کا اعلان۔ کہا، سیاسی پہلو پر مشاورت کے لیے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا۔ ہم نے پرامن انداز میں آگے بڑھنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا، پولیس نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ پولیس کے پاس کوئی عدالتی فیصلہ نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ آج ہی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کو مکافات عمل قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، ان کی سوچ آمرانہ تھی۔ پیپلز پارٹی کسی کی گرفتاری پر جشن نہیں مناتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی 40 میں سے 3 پیشیوں پر عدالت گئے، قانون سے بھاگنے کی ہر کوشش کی، جواب مانگنے پر جھوٹ بولتے رہے۔ 3 گھروں کا فرنیچر 5 لاکھ روپے کا ظاہر کیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، عدالتی فیصلے کا الیکشن سے تعلق نہیں، ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس اور فورن فنڈنگ کی سزا باقی ہے۔ عطا تارن نے کہا، عدالتی فیصلے سے ثابت ہو گیا، چیئرمین پی ٹی آئی صادق اور امین نہیں رہے۔ فیصلے میں واضح لکھا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کرپشن میں ملوث رہے۔ معروف سیاستدان فیصل واڈا کہتے ہیں، توشہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وکلاء نے عدالت میں پیش نہ ہو کر نالائقی کی۔ پارٹی چیئرمین تحریک انصاف کی ہے، کوئی حلوہ نہیں کھا سکتا، ہمیں ایکسپرٹ قیادت سے جلد از جلد جان چھڑانی چاہیے۔
ماہر قانون عابد زبیری کہتے ہیں غلط ڈکلیریشن پر پہلے بھی لوگوں کو سزا ہوئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کا فیصلہ متوقع تھا. فیصلہ ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے. صدر ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد قیصر امام کہتے ہیں فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے اعتراض عائد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل واپس کر دی. اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا مقدمہ دوبارہ فیصلے کے لیے جج ہمایوں دلاور کو بھیجنے کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا. اعتراض میں کہا گیا ہے اپیل کے بعد صفحات پڑھنے کے قابل نہیں ہے, وکالت نامہ اور دستخط درست نہیں ہے. اپیل کے ساتھ 250 روپے کی سرکاری عدالتی فیس ادا نہیں کی گئی. رجسٹرار آفس نے اعتراضات دور کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دے دی. منی لانڈرنگ کیس میں خصوصی عدالت نے مونی صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کالعدم قرار دے دی. ایف آئی اے نے شریک ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی غیر قانونی تسلیم کی. عدالت نے ایف آئی اے سے ملزموں کی طلبی کے نوٹسز پر عمل کی رپورٹ طلب کر لی. جج نے کہا مونی صلاحی کیس میں اشتہاری قرار دینے کی ساری کارروائی غیر قانونی کی گئی. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, بس پرویز الہی کی فکر ہے. جو بھی یہاں آتا ہے جھوٹ ہی بولنے آتا ہے. اس ساری کارروائی پر مناسب حکم جاری کروں گا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر قانونی اقدام کے 4 سال. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت پر شب خون مارا. بھارت کا کالا قانون کشمیریوں اور پاکستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں. صدر عارف الوی نے پیغام میں کہا بھارت کے تمام تر ظالمانہ ہتھ کنڈے کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ کو کم نہیں کر سکے. پاکستان اپنے بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنتا رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان بھارت کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتا ہے. کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا مودی حکومت کا یک طرفہ اقدام مقبوضہ کشمیر کے خلاف آخری ہتھ کنڈا تھا جو ناکام ہوا. بھارت مقبوضہ کشمیر کو زیادہ عرصے تک جبر کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ نہیں سکتا. کشمیر میں امن کے بغیر خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے, نہ ہی امن ہو سکتا ہے. سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا کشمیر میں کشیدگی کسی بھی وقت خطے میں تباہی کا باعث بن سکتی ہے. عالمی طاقتوں کی توجہ کسی اور جانب مرکوز ہے. کشمیر, فلسطین, برما اور بھارت میں مسلمانوں پر ظلم پر عالمی طاقتوں کا ضمیر خاموش ہے. یوم استحصال کشمیر پر اسلام آباد اور پشاور میں ریلیاں. شرکا کے مودی سرکار کے مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے. ریلی کے شرکا سے خطاب میں قمر زمان کائرہ نے کہا بھارتی ظلم و ستم کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد جاری ہے. اقوام متحدہ کشمیریوں سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل کرائے. تشدد کا شکار 14 سالہ ملازمہ رضوانہ جنرل اسپتال لاہور میں زیر علاج. سربراہ میڈیکل بورڈ پروفیسر جودت سلیم کا کہنا ہے رضوانہ کے زخموں سے صفائی کر دی گئی. بچی کی حالت بہتر ہو رہی ہے. رضوانہ کو زہر دیا گیا یا نہیں, رپورٹ پیر کو آئے گی. اسلام آباد اور گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش. جل تھل ایک ہو گیا. حافظ آباد, ڈسکا, پھالیا میں بھی بادل جم کر برسے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. دریائے چناب میں طوفانی. رنگ پور میں متعدد گھر, زرعی اراضی اور آم کے باغات دریا برد ہو گئے. دریائے ستلج کے پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافے سے منچن آباد میں چک بھونڈی کا بند ٹوٹ گیا. 11 گاؤں ڈوب گئے. پاکستان لائرز محاذ کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ. 9 مئی واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت. شرکا کا کہنا تھا شرپسند عناصر اپنے ہی گھر کو آگ لگا گئے. ان کے سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ کو سخت سزا دے کر نشان عبرت بنایا جائے. وطن کی مٹی نے جب بھی پکارا ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا. میجر ثاقب علی اور سپاہی معروف اجب کی 4تھی برسی. وطن کے دونوں بہادر سپوت 5 اگست 2019 کو باجوڑ میں نصب بارودی مواد کے دھماکے میں شہید ہوئے. جنوبی وزیرستان میں پاک فوج اور ایف سی کے تعاون سے وانا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹریننگ برائے خواتین. پہلے بیچ میں 60 میں سے 58 طالبات نے سرٹیفکیٹس حاصل کیے.
चंद ने फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठे कमाना भी शुरू कर दिया। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। पहले मरहले में बलोचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तारीखी इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को माहाना 45 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए माहाना मिलने का इम्कान। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने दी 100 में धाक बिछा दी। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 3 विकेटें उड़ाई। शाहीन अफरीदी की पहले स्पेल में विकेट लेने की रवायत बरकरार। लेजेंड फास्ट बॉलर स्टीवर्ट ब्रॉड कहते हैं शाहीन उनके पसंदीदा बॉलर्स में से एक हैं। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक हारिस रऊफ के फैन निकले। ऑस्लो की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के फाइनल में पहुंच गई। गली मोहल्लों में खेलते बच्चों ने सेमीफाइनल में नॉर्वे के क्लब ब्रेमेनिस को 2-0 से शिकस्त दी। मुझे प्यार है तुमसे हाँ, तुझ में ही तो मेरा जहां। रमीज राजा कमेंट्री के साथ गाना भी गाने लगे। श्रीलंकन गुलकारा के साथ मशहूर गाना गुनगुनाया। सनहाला जुबान में गाते हुए अटक गए। लॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा की 7वीं बरसी। सहेली, साइका, सालगिरह, दौराहा, आग का दरिया समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। सरबराह पाक फजाइया का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पैगाम। कहा आलमी और इलाकाई माहौल के तनाजुर में हम इस वक्त एक इंतहाई चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं, जिसने कौमी सलामती और दिफा से मुतालिक तसव्वुरात पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का तसव्वुर पेश किया। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के क़याम से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा।